محترم حضرات، پہلے تو ایک مسئلے کی وضاحت مطلوب ہے۔ آج عموماً جس طرح ہم 3 وتر پڑھتے ہیں اس کی بجائے 3 وتر آج ہم ایک اور نوعیت سے، ایک اور طریقے سے پڑھائے گئے ہیں، اور یہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول ہے۔ بلکہ وطروں کے بارے میں یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وطر پر بھی اکتفا کی ہے، 3 بھی آپ نے پڑھے ہیں، 7 بھی پڑھے ہیں، 9 بھی پڑھے ہیں، 11 بھی پڑھے ہیں، لیکن پڑھنے کی تفصیل مختلف ہے۔ ایک وطر تو اسی طرح جس طرح قاری صاحب نے متعنا اللہ بطول حیاتہ ہی انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک وطر اسی طرح پڑھتے تھے، اور 3 وطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح پڑھتے تھے جس طرح کہ عموماً ہم پہلے پڑھتے رہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقبول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 وطر پڑھتے تھے، لیکن ولا یجلس فیہن، ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے نہیں تھے، 3 اکٹھے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح 5 بھی اور 7 بھی، 7 وطر بھی اکٹھے ہی، یعنی سلام صرف آخر میں، جس طرح 3 پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طرح 7 بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، اور سنن نسائی میں زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ روایات امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ 7 رکعتیں مسلسل 3 رکعتوں کی طرح آپ پڑھتے اور آخر میں سلام پھیرتے، اور البتہ جس وقت آپ 9 رکعتیں اکٹھی پڑھتے تو اس وقت یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ 8ویں رکعت پر بیٹھتے، تشہد پڑھتے، اور 8ویں رکعت میں تشہد ہی صرف اسی پر اکتفا نہ کرتے بلکہ اس کے بعد درود شریف اور دعائیں بھی پڑھتے۔ یعنی جب 9 رکعتیں پڑھنی ہوتی تو 8ویں رکعت پر آپ تشہد پڑھتے اور اس تشہد میں درود شریف بھی اور دعائیں بھی پڑھتے، پھر 1 رکعت بغیر سلام پھیرے 1 رکعت اٹھ کے آپ 9 رکعتیں اسی طرح پڑھتے، اور 11 رکعتیں جو پڑھتے تو 8 رکعتیں پڑھتے آپ 2 رکعتیں پڑھ کر کے، اور پھر 3 وطر پڑھتے دونوں ہی طریقوں کے ساتھ اکٹھے طریقے سے، اور 2 رکعتیں پڑھ کے پھر 1 وطر علیحدہ۔ یعنی یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تینوں طریقے سے مروی ہے۔ اسی لیے کل میں نے محترم قاری صاحب سے عرض کیا تھا کہ اس مسئلے کی وضاحت کر کے تھوڑی سی ساتھیوں کو دوسرا طریقہ اس سے بھی روشناس کروانا چاہیے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ جو ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو، ہم اس پر بھی عمل کر پائیں۔ اکیلے جس وقت آپ پڑھیں تہجد کے وقت، تراویح کے علاوہ تہجد کے وقت صبح دوسرے مہینوں میں، تو اس طرح جس طرح میں نے عرض کیا ہے 3 رکعتیں، 7 رکعتیں، 9 رکعتیں، اور اسی طرح 11 رکعتیں مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ جو بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے وہ عین نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے، اس سے مخالف اور اس سے الٹ نہیں ہے۔